رب تعالیٰ کا آخری نمائندہ انسان اللہ اور دنیا اور آخرت اور اس کی کائنات کو ماننے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، جیسا کہ خالق اس کو چاہتا ہے۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے انسان نے خود کو ہدایت سے بالکل ہی عاری کر لیا۔ انسان نے خود کو ایسا خراب کیا کہ اللہ تعالیٰ کو آخر ان میں پیغمبر بھیجنا پڑے تاکہ وہ نئے سرے سے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ رب تعالیٰ پیغمبر بھیجنے لگا۔ کچھ افراد نے تو ہدایت کی راہ پا لی، کچھ ٹھٹھا کرتے رہے، کچھ اسی کشمکش میں ہاتھ دھرے رہ گئے، نہ جڑ پائے نہ دور ہو پائے۔ اسی میں سے چند ایمان پہ مرے، چند کفر پہ، اور کئی تو پیغمبروں کو ہی مار ڈالتے تھے اور پیغام بھی ڈبا ڈالتے اور عذاب کو پہنچنے والے بن جاتے۔ اب چیدہ لوگ وحدانیت اصل پر ایمان رکھنے والے تو رہ گئے، مگر بغیر ہدایت نامے کے نہ کوئی راہ دکھانے والا رہا۔ کرتے کرتے وہ دن بھی آ گیا کہ دنیا شاید اصل پیغام سے، اصل اخلاق سے، اصل سے یعنی اللہ اور انسانیت اور ایمان سے خالی ہونے کی جانب بڑھنے لگی۔ اب اللہ نے آخری مرتبہ اور تا قیامت خود کا پیغام بھیجا اور خود کا آخری نمائندہ بھی تعینات کیا۔ آج کا مسلمان اس بات کا شکر گزار ہے، احسان مند ہے کہ وہ جو بھی ہے، جس مقام پہ ہے، وہ ان آخری رسول، نبی، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی وجہ سے ہے۔ صرف زبان سے کہہ دینا کہ ہم شکر گزار ہیں، اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ تعریف ہوتی ہے اگر اس کا کہا کیا کی پیروی کی جائے اور احسن طریقے سے۔ بھلے بہت خوبی سے پیروی نہ بھی ہو پائے، مگر خود کی پوری ہوگی دل و جان سے تو قبول ہوگی۔ یہاں ہم حضور پاک کا ذکر کر رہے ہیں تو حضور کی تعریف ہوئی، ان کی پیروی، حضور کے نقش قدم پہ زندگی کو ڈھالنا، ساتھ میں ان کے لیے درود پڑھنا، اور درود بھی دل سے دھیان میں رکھتے ہوئے کہ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں خود کے مسلمان ہونے پہ شکر گزار ہوں، آپ کے لیے دعا گو ہوں دل کی گہرائی سے۔ درود بھی سمجھ کر پڑھنا، سمجھ کر پڑھنے کا کام اور کلام ہے۔ آنکھ کے سامنے حضور کی زندگی رکھ کے زبان کو حرکت دینا ہے تو ادائیگی ہوگی، درود کا حق ادا ہوگا، مگر صرف درود سے کام نہیں چلانا۔ درود بھی حضور کو ماننے کا حصہ ہے۔ جب آپ اللہ کے احکامات مانتے، ادا کرتے وقت حضور کے اسوہ اور احادیث کا شعور رکھتے ہوں۔ حضور کا فرمان ہے کہ ادائیگی مناسب ہو، مگر اس میں ہمیشہ کی شرط ہے۔ یہ بہت ہی حسین بات ہے اگر دھیان میں رہے تو۔ اب جو آپ حیات رسول سامنے رکھے ہوئے ہیں اور اس کی پیروی کیسے ہونی چاہیے یہ بھی معلوم پڑنا ہے۔ آسان ہے، دھیرے دھیرے حضور کی زندگی سے گزریں۔ جب جو زندگی کا مقام خود کی زندگی کا حصہ بن جائے، بھلے کسی بھی سطح پر ہو، تو آگے چلیں، اگلے نقطے پر گزرا کو سنوارتے جائیں، اگلا پہ نظر ڈالتے جائیں۔ یہاں ہم بتاتے چلیں کہ جب کہیں بھی ذرا دل غیر حاضر ہوا اور حضور کی زندگی کا علم صرف علم رہ گیا تو کچھ نہ حاصل ہوگا۔ ذہن تو حروف کا جائزہ لے گا، دل احوال کا پتہ نہیں دے گا۔ یوں معلوم ہوگا اور ہوتا ہی جائے گا کہ کب کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ حضور کو دیکھ کر ہی معلوم ہوگا کہ نماز کا زندگی میں کیا مقام ہے۔ قرآن کے بغیر زندگی نامکمل ہی نہیں، ناممکن اور نامعقول ہے۔ آخرت کے بغیر سانس لے کر کیا کرنا ہے۔ آپ کو مان جان پہچان کر ہی معلوم ہوگا کہ سبق کہاں سے لینا ہے، حضور کہاں سے لیتے تھے، کیسے لیتے تھے، لوگوں کو کیسے دیتے تھے، آپ کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ نے کہا، آپ کا اخلاق قرآن جیسا تھا، تو گویا جو قرآن آپ پر نازل ہوا وہ آپ خود نمونہ بنتے بھی تھے، زبان بھی لوگوں کو بیان کرتے تھے اور زبانی بتاتے بھی تھے۔ اس وقت کے لوگوں کو یہ آسانی تھی کہ آپ ان میں موجود تھے، کر کے دکھا رہے تھے۔ قرآن نازل ہو رہا تھا، جو حکم آتا ساتھ کے ساتھ بتاتے، بیان فرماتے، کر کے دکھاتے، زندگی کا حصہ بنا کے بتاتے، اور لوگ آپ کو دیکھ کر سیکھ رہے تھے، آگے بھی سکھا رہے تھے۔ ہمارے پاس اب آپ تو نہیں ہیں، مگر آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے پاس قلم بند ہے۔ ہماری نیت سیدھی ہو تو قرآن، سیرت، احادیث کو سامنے رکھ کر زندگی کا ٹائم ٹیبل بنایا جا سکتا ہے۔ بیان میں شاید بہت پڑھائی سکھلائی معلوم ہو رہی ہے، مگر ہے نہیں۔ اب دیکھیں نا، قرآن تو روزی پڑھنا ہے،
اور چونکہ سمجھ کر پڑھنا ہے اس لیے کم کم ہی پڑھنا ہوگا. سیرت کو زندگی کا حصہ بنانا ہے اس لیے یہ کرنے کا کام ہے, سوچنے سمجھنے کا کام ہے. سو روز پڑھنا نہیں غور کرنا ہے. حدیث کی ضرورت ہوگی جب قرآن جو اجمال میں ہم کو ملا ہے, مطلب اس میں بہت سے کوڈ ورڈز ہیں, اکثر مقامات کو کھولنے کی ضرورت ہے تو حدیث کی ضرورت ہوگی. حضور نے کہا ہمیشگی, سو کم کم دھیرے دھیرے سب کچھ کو زندگی بنانا ہے, زندگی کا ایک حصہ نہیں.